قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں کا تزکیہ کیا کہ دل کے اندر سے یہ ساری قدورتیں یہ نکلیں گی تو دل پاک ہوگا۔ جیسے میں نے پچھلا جمعہ کہا تھا کہ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ اگر کسی سے خندہ پیشانی سے صرف مل لینا یہ دل کی صفائی ہے۔ اللہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند و بالا کرتے ہیں۔ اگر آج کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھا جائے وہ کہے گا کہ تواضع یہی ہے کہ کسی کی تواضع خاطرداری کی جائے۔ وہ اردو میں کہا جاتا ہے نا، اس کی تواضع داری ہم نے کی، خاطرداری اس کی مہمان نوازی اس کی، اس کو تواضع سمجھا ہے۔ یا دل کے صاف ہونے کا یہ لوگ آج سمجھتے ہیں کہ جس کا جو جتنا بھی سر جھکا کے آواز کو دھیمی رکھ کے اور اپنے آپ کو موڑ کے جتنا آپ کو ملے گا نا، یہ آپ کہیں گے کہ یہ بڑا اخلاق والا آدمی ہے، حالانکہ اس کا دل جو ہے وہ تکبر، بغض اور کینہ سے بھرا ہوا۔ کیونکہ ہم نے دل کے صاف کو، تصوف کو اور ہم نے اخلاق کو آج یہی سمجھا ہے۔ تزکیہ جب دل کا ہوتا ہے، دل جب بندے کا صاف ہوتا ہے، بندے کے اندر تواضع آتا ہے، تواضع انکساری آتی ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کے اندر اخلاق پیدا ہوتا ہے، اخلاق کے ساتھ ساتھ اللہ کا قرب اس کے دل کے اندر آتا ہے۔ لیکن میں اور آپ آج کیا سمجھتے ہیں؟ اخلاق، تواضع، دل کی صفائی بس یہی ہے کہ جو جتنا کسی سے اچھے طریقے سے ملے گا، بے شک یہ اخلاق کے زمرے میں آتا ہے، کسی سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسکرا کر ملنا، یہ اس کا ایک حصہ ہے، لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ تواضع، انکساری، اخلاق، تزکیہ یہی ہے کہ کسی کے ساتھ بس خندہ پیشانی سے مل لو اور دل تکبر اور بغض سے بھرا ہوا ہو، اگلے کے لیے کینہ بھرا ہوا ہو، میرے دل کے اندر تکبر بھرا ہوا ہو اور میں کہوں کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بڑا نیک آدمی ہے چونکہ یہ بڑے اخلاق کے ساتھ ملتا ہے، اس کو تواضع نہیں کہا جاتا۔ جیسے میں نے کہا یہ ظاہری اعمال ہیں، یہ جسم کی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اللہ نے اسی طریقے سے باطنی عبادتیں بھی رکھی ہیں، اور یہ انسان مجموعہ ہی ہے جسم اور روح کا۔ یہ تو انسان کا مجموعہ، انسان بنتا ہی جسم اور روح سے۔ اب اس کی مثال آپ یوں سمجھے، ایک آدمی جب فوت ہو جاتا ہے، بظاہراً تو اس کے بھی ناک ہے، کان ہیں، اس کے بال ہیں، اس کی آنکھیں ہیں، سب کچھ ہے اس کے، لیکن اس کی روح نہیں ہے اندر۔ جسم اس کا اسی طریقے سے ہے جیسے ایک زندہ آدمی کا ہے، لیکن کہا جائے گا اس کے اندر روح نہیں ہے۔ یہ انسان کا مجموعہ ہے، انسان مجموعہ جسم اور روح کا ہے۔ جسم کھانے پینے سے بنتا ہے، نماز، روزے، عبادت سے بنتا ہے، اور روح یہ تصوف، تزکیہ اور دل کے صاف کرنے سے بنتی ہے۔ دل صاف نہیں تو میں نمازیں بھی پڑھتا رہوں، میں روزہ بھی کرتا رہوں، میں حج زکوٰۃ بھی کروں، میں خندہ پیشانی سے بھی ملوں، لیکن میرا دل اندر سے بھرا ہوا ہے بغض کے ساتھ، تو میرا نماز، روزہ اور میرا لوگوں سے ملنا جلنا کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ اس دل کے اندر پھر اخلاص نہیں آ سکتا، پھر ریاکاری آتی ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا کہ آج تصوف کو لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ تصوف نام ہی اسی چیز کا ہے کہ یا تو پیری مریدی ہو کہ کسی مرید کے ہاتھ میں، کسی شیخ کے، مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے
اور وہ مرشد مجھے وظیفہ وظائف بتا دے گا اور بس یہی میری زندگی ہے. کیا پتہ وہ وظیفہ وظائف آپ پڑھتے ہوئے اور زیادہ متکبر ہو جاؤ. اس لیے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو بعض اوقات اس کو طاقت والی مقوی چیزیں نہیں دی جاتی کھانے پینے کی. پہلے اس کی بیماری کو دور کیا جائے. اس کی بیماری دور ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ جا کے اس کو طاقت والی چیزیں دی جاتی ہیں. اب ہو سکتا ہے وہ کسی بزرگ کے پاس جائے اور بزرگ کو اس نے تصوف کو اور دل کے پاک کرنے کو جب سمجھا ہی یہی ہے کہ مجھے ایک چھف ہو جائے گی یا ایک دم مجھے مل جائے گا اور مجھے ایک وظیفہ جب پیر صاحب مجھے کہہ دیں گے تو بس اس سے میری زندگی بن گئی. اس سے زندگی نہیں بنے گی بلکہ دل کے اندر ریاکاری اور اس کے دل کے اندر تکبر بڑھ جائے گا.